توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دوستو اور بزرگوں، تھوڑی سی مختصر بات عرض کروں گا، لیکن یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ بات کو بہت ہی غور سے سننے کی کوشش کرے، اور میں غور سے کہوں اس کی میں نے دعا کر لی ہے نا، دھیان سے. اور دھیان اور غور کا معنی کیا ہے؟ لوجہ اللہ میں کہوں، لوجہ اللہ آپ سنیں. میں اس لیے کہوں کہ مجھے بھی ہدایت مل جائے، مجھے بھی راستہ مل جائے، اور آپ اس لیے سنیں کہ آپ کو بھی راستہ مل جائے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے یہ جو میں نے کہا تھا کہ توبہ کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک قسم کا انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ سورہ نور کے اندر وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن میرے عزیز دوست اور بزرگوں، توبہ کا جو نور ہوتا ہے وہ نور دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آج جو ہم نے قرآن پاک میں سنا، بہت پہلے بھی سنا، ہمیشہ پڑھتے رہے، لیکن تراویح بڑا استحضار ہوتا ہے. آج جو ہم نے سنا تو یہ ایسا سنا کہ اس توبہ کا نور جو ہے یہاں سے لے کر قیامت کے میدان کے پورے صراط پر چلے گا. یعنی یہ خاص نور قیامت کے میدان کے اندر پورے صراط پر تو ہر ایک کا جانا ہے نا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر جانا یقین ہے، کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، پورے صراط پر ہر ایک کو چلنا ہے. قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہے کان علی ربک حتما مقضیہ. پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. ظالمین کو نیچے گرائیں گے اور جو ٹھیک سے گئے ان کو کیا کر دیں گے؟ پار کر دیں گے. یہ اللہ پاک کا حکم ہوگا. نیچے دوزخ ہوگی، اوپر پورے صراط، نیچے کیا ہوگا؟ دوزخ. یہ ہے جن کو اللہ کو ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ نیچے گریں گے پھٹافٹ اور دوسرے لوگ چلے جائیں گے. یہ ہے تو یہاں پورے صراط کے اوپر نور بھی جو ہے توبہ کے ذریعے سے جو دنیا میں ہم پیدا کریں گے، اپنے جو ہے غلط کاموں کو چھوڑ کر اور پھر صحیح راستے پر آ کر جس طریقے سے ہو سکے بن کر اور رو کر اور اللہ کو منوا کر ہم جو ہے توبہ استغفار کر کے پھر جو یہ نور پیدا کریں گے تو یہ نور وہاں جو ہے پورے صراط پر بھی چلے گا. یہ آج قرآن پاک میں آیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سورہ تحریم رکوع نمبر 2، آخری رکوع تھا آج کا ترائی میں، مولانا غلام صاحب نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبو توبہ کرو تم، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، خالص توبہ. سچی اور خالص کا معنی یہ ہے کہ دل سے رو کر دھو کر اور گناہوں کو چھوڑ کر. اور میں نے کل بتایا تھا آسانی کے لیے، جو بزرگوں نے بتایا ہے، بعض گناہوں میں جو مجبوری ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ارادہ کر لے، اس کے لیے کیا کر لے؟ ارادہ کر لے. ایک صاحب بینک میں کام کرتے تھے، اور بینک میں کام کرنا حرام ہے نا، کام کرنا حرام ہے، یہ فتویٰ دیا ہے. یعنی جہاں خاص سود ہوتا ہے، وہ سود کا دھندا اس کے اوپر. تو پوچھنے گئے کہ میرے جو ہے چند بچے ہیں اور کوئی آمدنی نہیں ہے، اور یہ ہندوستان پاکستان کا مسئلہ، یعنی کہ بینک بیلنس میں رہتا ہے، وہ بیچاروں کے پاس تنخواہ آتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ خرچہ. تو اب میں چھوڑتا ہوں تو فقراء فاقہ تنگ دستی ہوتی ہے. تو ان بزرگوں نے یہ بتایا کہ کام چالو رکھو اور جلدی سے دوسرے کام کو تلاش کرو، جلدی سے، اور اللہ سے دعا کرتے جاؤ. جب کام مل جائے فوراً اس کام کو کیا کر دو؟ بائیکاٹ کر دو فرمایا. تو ان چیزوں سے یہ بات ملتی ہے کہ جو گناہ ایسے لگ گئے ہیں کہ جو بالکل مجبوری ہے جہاں، تو وہاں کیا کرے؟ وہاں بھی ایسا نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا، گناہ ہی رہے گا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے. کوشش میں کیا ہے؟ دعا. اور جیسے کل میں نے ترکیب بتائی تھی، کسی کے پاس قرض مانگنا، یہ وہ، اگر انٹرسٹ کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو کسی طریقے سے جہاں کوئی مجبوری ہو تو اس کا نام ہے توبۃ نصوحا. اور جہاں مجبوری نہیں وہاں فوراً چھوڑ دے، وہاں کیا کر دے؟ فوراً ہی چھوڑ دے. مثال کے طور پر اگر جو ہے نظر بد کی اگر جو ہے عادت پڑ گئی ہے تو فوراً ہی اس کو چھوڑ دے، یہ فوراً لازم ہے. اور پھر آپ سمجھیں گے آگئی بات میں نور کیسا ہوگا. معلوم ایک یہ نظر بد کے متعلق احادیث پاک میں جو مفہوم آتا ہے وہ اتنا ہے کہ کسی آدمی کو اگر بری نظر کی عادت پڑ گئی ہے اور اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، خوف الہی پیدا ہوا، اللہ کا خوف ہے نا، اللہ جل شانہ کو کیا پیدا ہوا؟ خوف پیدا ہوا. خوف بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بشارت کے ساتھ خوف، دونوں اس کے ذریعے سے آتا ہے.
تب جا کر جو ہے وہ دل کے اندر یہ ہوگا کہ ہم جانا ہے قبر کے اندر، کیڑے تو کھائیں گے لیکن ہماری روح تو پہنچے گی عالم برزخ کے اندر، جہاں مستقل قبر ہوگی، جہاں ہوگی کیا ہوگی، مستقل قبر ہوگی، وہاں کیا ہمارا حال ہوگا، ان چیزوں کی جواب دہی کیسی ہوگی، ہے نا۔ ایک بزرگ تھے تو ایک بستی میں چلے گئے، بزرگوں کی ملفوظات میں پڑھا، ایک بزرگ ایک بستی کے اندر چلے گئے۔ بھائی بستی کا معنی کیا، سٹی ٹاؤن، کوئی رہنے کی جگہ، ہے نا، کیا علاقہ، وہاں جو وہاں لوگ رہتے تھے، اچھے لوگ تھے، گاؤں کے دیہات کے لوگ سب کھیتی باڑی کرتے تھے۔ بزرگ وہاں پہنچ گئے، سب لوگ جمع ہو گئے، دعائیں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور پھر بزرگ جب رات کو سونے لگے تو گرمی کی سیزن تھی تو باہر بستر کر دیا، چارپائی درخت کے نیچے لگا کر فرسٹ کلاس بنا دیا اپنے یہاں۔ یہ بھی اعزاز و اکرام ہے کہ مہمانوں کو درخت کے نیچے، کتنے علماء بیچارے تقریر کرنے جاتے ہیں ان کو درخت کے نیچے سلاتے ہیں، اور وہ تو بہت اچھا اعزاز و اکرام ہے۔ جب وہ سونے لگے تو وہ وہاں کے لوگ آئے اور کہا حضرت ایک بات ہے یہاں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جگ ہے، لوٹا، اور وہ جگ کا ہے، مٹی کا، میں مٹی کا دیکھا ہے نا، مکہ مکرمہ میں بھی ملتا ہے مٹی کا، وہ اس میں اسپیشل پانی رکھتے ہیں، بار بار عرض کر چکا ہوں، درخت وغیرہ کے ساتھ باندھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، ہوا سے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب بھی ہندوستان میں یو پی کی طرف بہت اچھا رواج ہے اس کا، بڑا اچھا پانی لگتا ہے، مٹی کا وہ جگ ہوتا ہے۔ تو کہا حضرت ہمارے پاس ایک مٹی کا جگ ہے، اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالو تو بھی گرم بن جائے، وہ کیسی بھی ہوا میں رکھو پانی اس کے اندر ٹھنڈا نہیں ہونے کا، بلکہ ٹھنڈا پانی بھی ہم اس سے رکھنے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا ہاں کیا بات ہو گئی، عجیب بات ہے۔ کہا ہاں حضرت، کہا لاؤ دیکھو جگ تو لے آؤ۔ تو وہ مٹی کا جگ منگوایا، کیا منگوایا، مٹی کا جگ منگوایا، ادھر سے دیکھا، کہا پانی ہے اندر میں، تو پانی ڈالا تو تھوڑی دیر میں پانی گرم ہو گیا۔ کہا یہ پتہ نہیں کون سی کیمیا کا بنا ہوا ہے، یہ مٹی کا ہے۔ بولا کہ پانی اس کو ختم کر دو اور دوسرا پانی بھر کے لاؤ، دوسرا پانی بھر کے لاؤ، اور کہا میرے چارپائی کے نیچے اس کو رکھ دو، یعنی میرے بیڈ کے نیچے، جہاں میں آپ لوگوں نے میرا بستر بنایا ہے درخت کے نیچے، وہاں اس کے نیچے رکھ دو، اور پھر تم چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا، اس میں پانی بھرا، پانی ڈالا جگ کے اندر اور بند کر دیا، اور اس بزرگ کی چارپائی کے نیچے اس کو رکھ دیا، اور وہ سو گئے بزرگ۔ تو رات کو تہجد میں اٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر کسی ایسی قبر کی مٹی آئی ہوئی ہے جس قبر کے اندر عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، اس قبر والے کو، ہے نا، یہ جو دنیا میں قبر ہے لیکن عالم برزخ کا اثر آتا ہے۔ اللہ پاک بتاتے ہیں، کئی قصے آپ نے سنے وہاں سے یہاں تک، یا اللہ اس کو، یا اللہ میرے دل میں یہی کشف ہوا ہے، تو نے یہی ڈالا ہے کہ یہ بھائی مٹی کے سامان بنتے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں دیکھے تو مٹی کی اینٹیں تو یہاں بنتی ہوگی نا، بڑے بڑے زمین کے اندر کھڈے کھودتے ہیں، مٹی نکالتے ہیں۔ تو کہا یا اللہ اس کے اندر ایسی قبر کی مٹی آ گئی ہے، جہاں وہ بنانے والے نے جو جہاں سے مٹی لی ہے، ایسی قبر میں مٹی آ گئی جہاں کوئی میت کو سلایا گیا ہے اور وہ سخت جہنم کے عذاب کے اندر، عالم برزخ کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ مولا کریم یہ آپ نے، تو یا اللہ قریب کا یہ ہوگا، یہ مومنین کے مسلمانوں کے قبرستان ہی میں یہ ہوگا، کیونکہ یہیں کا آگے۔ تو یا رات بھر وہ اصرار دعا کرتے رہے، یا اللہ جل شانہ میرے مولا کریم آپ اس کے عذاب کو دور فرما دیجیے، اس کے عذاب کو کیا کر دیجیے، بند کر دیجیے، اس کے بعد جو ایمان ہے اس کی بدولت یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کرتے ہی ہیں، وہ تو اسباب پیدا فرماتے ہیں، دکھانے اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، کوئی مٹی بھی ٹچ ہو جاتی ہے ان سے تو ان کا کام بن جاتا ہے نا۔ بیچارے روئے، خوب روئے تہجد کے وقت، یا اللہ ایسا نہ کیجیے۔ یہ تو بزرگان دین جب دعا کرتے ہیں نا، عارف باللہ تو عجیب ہے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں گے ان کو کہ کیسا بول رہا ہے، لیکن وہ خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خاص تعلق۔ مولا کریم ٹھنڈا کر دیجیے اس کی قبر کو، اس کے پاس جو ایمان ہے، اور یا اللہ میرا ایمان ہے کہ قریب ہی کے قبرستان ہے تو مسلمانوں ہی سے بھی یہ ہوگا، کوئی اس نے بات کی ہوگی، یا اللہ اس کو عذاب ہٹا دیجیے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ بیچارہ دعا کرنے کے بعد پھر سو گئے، اڑ کر فجر کی نماز کا وقت ہوا، اٹھے، سنت پڑھی فجر کی، پھر مسجد میں گئے، پھر واپس آئے۔ وہ لوگوں سے کہا کہ ارے میاں تمہارا لوٹا دیکھو تو پانی اندر کیسا ہے، ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اتنا ٹھنڈا کہ پوچھو نہیں، بالکل ٹھنڈا بن گیا، کیونکہ وہاں قبر کا عذاب ہٹ گیا، اس کا اثر یہاں سے بھی کیا ہو گیا، ہٹ گیا۔ بزرگ نے فرمایا میں یہی ہوں ابھی، تم دیکھو، کہا 2-3 دن پانی ڈالو، پانی ڈالا
ٹھنڈا، رات کو ڈالتے ہیں اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے قبر کی گرمی اور ٹھنڈک، یہ مراقبہ ہمارے اندر آئے کہ کل کو جا کر قبر میں سونا ہے اور عالم برزخ میں سیدھا پہنچنا ہے، چاہے دریا میں مرے، چاہے زمین پر مرے، چاہے ہسپتال مرے، چاہے جانور کھا جاوے، چاہے کوئی کاٹ جاوے، کچھ کرے، چاہے 4 دن کے بعد دفناوے، چاہے فریج میں رکھ کے کچھ کرے، ہمارا جو عقیدہ اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو ہے عالم برزخ میں قبر کی شکل میں حاضر ہو جانا ہے، قبر کی شکل میں۔ اور وہ اصل عالم برزخ ہے، لیکن اس کا کچھ باتیں اللہ جل شانہ کبھی یہاں ہمیں کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، عبرت کے طور پر، خوشی کے طور پر کبھی، ہے نا۔ ایک بزرگ کے متعلق شیخ صاحب محمد زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ بزرگ بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو جو ہے نماز سے بہت محبت تھی، چلے نہیں نماز سے، اللہ اکبر، لوگ جاوے تو دیکھیں نماز پڑھتے ہوں گے، جب کوئی آیا تو سلام پھرایا، میاں کیا کام ہے، کہا یہ کام ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کہا تو آپ کا کام پورا ہوا، اللہ اکبر، اتنے میں پھر سلام پھرایا، کوئی آ کر بیٹھا ہوا ہے، بھائی کیا کام ہے، کہا فلاں دعا کرانے آیا ہوں، کہا ہاتھ اللہ ہو گیا کام، کا ہو گیا، ایسا نہیں کہ اٹھ جاؤ، آپ نکالتے نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہا اٹھ ہی جائے گا، اٹھ ہی جائے گا، اللہ، اتنے زیادہ وہ نماز میں مشغول ہے، نماز سے محبت ہوتی، ایک عشق ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی آہ نکالتے تھے کہ یا اللہ، اگر کسی کو، میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد نماز نہیں ہے، اس کا اجر بھی نہیں ہے نماز کے بعد، جو کچھ ہے دنیا میں، لیکن اگر کسی کو نماز کی اجازت اگر آخرت میں مل سکتی ہے تو مولا کریم وہاں اجر کے لیے نہیں، لیکن میری روح کی لذت کے لیے مجھے اجازت دے دینا، کہ میری روح کی لذت اسی میں ہے، اور اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم کچھ مانگو گے ملے گا، کہ دفنانے کے لیے لے گئے قبرستان کے اندر، اور بگلی قبر اینٹیں والی اندر میں رکھی، اور لوگ اب اینٹ بھر رہے تھے ایسے ایسے ایسے، اور اینٹ پوری ہو گئی، سبب نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اینٹیں آپ نے دیکھی، اینٹ والی قبر ہے نا، یہ اینٹ رکھتے ہیں ایسے، اندر سے قبر بناتے ہیں ایسی، اور پھر کیا کرتے ہیں، اینٹیں رکھتے ہیں اس طریقے سے۔ اب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں اسی قسم کی قبریں ہوتی ہیں، اور بہت سی جگہ پر ہے نا، بگلی قبر اس کو کہتے ہیں، بغلی مانے بغل میں، اور پھر اینٹیں رکھ دیتے ہیں اندر سے قبر، یعنی یوں قبر سیدھی کھودتے ہیں، پھر اندر سے کھودتے ہیں، اندر سے میت کو ڈال لیتے ہیں، اور پھر اینٹوں سے پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں، پھر اوپر سے مٹی سے بھرتے ہیں۔ تو جب ساری اینٹیں بند ہو گئی تو میت نظروں سے کیا ہو گیا، اجل ہو گیا، اتنے میں جو ہے وہ جو نکلنے والے تھے ان کے پاؤں کا یا کسی چیز کا دھکا لگ گیا، تو 2-4 اینٹیں کیا ہو گئی، گر گئی، تو اتنی چھوٹی سی قبر میں نظر آ رہا ہے، وہ بزرگ کھڑے ہو کر کہتے اللہ اکبر، کھڑے ہو کر کہتے، اتنی، آپ کہیں گے کھڑے کہاں ہو گئے، ارے تمہارے ٹی وی کے اوپر پورا امریکہ کا جو ہے دریا نظر آ رہا ہے، وہ کدھر ہے، گلاس میں، گلاس کتنا ہے، چھوٹا سا ہی ہوتا ہے نا ٹی وی کا، یہ ہے، تو اس کے اوپر آپ بڑے بڑے انسان، ہزاروں آدمی، وہاں ایک آدمی جو ہے لیکچر دے رہا ہے، ہزاروں انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بالش کی اس کے اوپر نظر آتا ہے کہ نہیں، اور دریا اس میں نظر آ رہا ہے، بڑے بڑے جہاں پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے اور کیا کیا کرتے ہوں گے، یہ چھوٹے سے گلاس کے اوپر کیسے نظر آتا، تو حق تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہے، بتا دیا اندر میں، اینٹ ہٹی، دھکا لگا تو دیکھا گیا بزرگ کھڑے ہوئے ہیں کفن کے ساتھ، اور کہ اللہ اکبر۔ جب یہ واقعہ قبر سے باہر نکل ان صاحب نے بیان کیا تو کہا بے شک ٹھیک ہونا چاہیے، بیچارے زندگی پر راہ نکالتے رہے کہ اللہ اگر کسی کو نماز کی یاد مل جائے، اللہ نے فرمایا جاؤ، آتے ہی تو نماز پڑھنا شروع کر دی، ملک الموت بھی بھاگیں گے، او ملک الموت نہیں، وہ کرامن کاتبین بھی بھاگیں گے، حساب لینے والے کیا حساب لیں گے، وہ تو نماز پڑھتا ہے اللہ پاک، کیسی مزے کی زندگی ہے، وہ کیا کریں گے، وہ کیا پوچھیں گے، مر رب تیرا رب کون ہے، پوچھیں گے کیا، وہ تو یوں کہتے ہیں عمل سے بتلا رہا ہوں میرا رب کون ہے، اللہ اکبر، پوچھیں گے کون، کبھی کبھی زبان سے بات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے، عمل سے۔ ابھی تو ملک جو ہے کرامن کاتبین آئے بھی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں میرا دھکا لگ گیا، اینٹوں کا اینٹ گر گئی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کفن کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے اللہ اکبر، یعنی یہ شکل مبارک۔ اب فرشتے کیا پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، وہ فرشتے کہیں گے جا بھی نماز کا وقت ہو گیا، جا کر نماز پڑھ، میں نماز میں ہوں یہاں تو آیا۔ کبھی جیسا زبان سے جواب دیتے ہیں ویسا کیا ہوتا ہے، کبھی عمل سے ہوتا ہے نا، عمل سے۔ ہاں آپ کو پوچھے آ گئی بات سمجھ میں کہ آپ کے پاس کچھ پیسہ میرے کو قرض دینے کے لیے ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، بولتے نہیں، لیکن کیا کر دیا، عمل سے۔ عمل سے دوسرے کو، اب ریسیور والوں کو یہ نہیں سنائی دیتا ہے میں نے کیا کیا، اس کا معنی کیا نہیں، یا آپ یوں کر دے بھائی آپ یہ بات میری مانیں گے، کچھ بولتے نہیں، پاسبل امپاسبل کچھ بولتے ہی نہیں، بس عمل سے۔ حضرت ابو ذرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث اور بزرگ، محدث ہونے کے ساتھ بزرگ، علمی لائن سے بہت بڑے بزرگ، خانقاہی لائن کے آدمی، ذاکر شاغل، اللہ اللہ کرنے والے، اسی لائن کے، اور بہت پہلی صدیوں میں گزرے۔ کون؟ حضرت ابو، بولو منہ سے،
ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ، ان بزرگوں کا، ان اولیاء کا نام بولنے کے اندر بھی برکت ہے، مجھے تو کئی مرتبہ احساس ہوا ہے۔ ابو زرعہ اکثر حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، طلباء اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت بڑا مجمع بیٹھا اور آپ تشریف لائے اور حدیث پاک کی کتاب کھولی اور آپ نے جو حدیث پاک نکالی تو وہ یہ ہے، حدیث پاک میں سب سے پہلے حدیث پاک کا درس کرتے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اس کی اسناد ہوئی، پھر آیا یہاں تک ابو ذر رضی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، آدھی حدیث پڑھی اور یوں ڈوکا ڈال دیا، لوگوں نے دیکھا تو انتقال کر گئے۔ ابو زرعہ مشہور محدث آج تک ہے، اتنا پڑھا وہاں جہاں بیٹھے تھے اور یوں کہا من قال لا الہ الا اللہ، صحیح سالم، جس نے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ، اور کیا کر دیا، دھڑم سے نیچے۔ تو طلباء میں بعد نے کہا کہ یار بڑی مزہ آ رہی تھی، آدھی حدیث پڑھی تو ایک اہل دل چیخا مجلس کے اندر، کہا تم کیا بول رہے ہو نالائق کو، آدھی حدیث پڑھی؟ فرمایا پوری پڑھی، آدھی زبان کے ساتھ پڑھی اور آدھی کر کے بتائی، کیونکہ آگے کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، بس یہ حدیث پوری ہو گئی۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ مسند کے اوپر آ کر پڑھتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، کہاں چلے گئے؟ ایک مجلس میں اہل دل چیخا کہ پتہ نہیں ہے تم کو، آدھی حدیث تو زبان سے پڑھی اور آدھی کر کے بتائی کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، جنت کے اندر، کیونکہ جو آدمی طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا درس دے رہا ہے اور اس عالم کے اندر اس کا انتقال ہو رہا ہے اور پہلے سے حالات بڑے اچھے ہیں، تو ہوتا ہے فقط دخل الجنہ۔ تو میں نے کہا کہ بعض اوقات جو ہے وہ اعمال سے بتلایا جاتا ہے، تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بڑی میٹھی زبان میں، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بیچارے جو ہے اینٹیں کھسک گئی تو وہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے، یہ تو یہ اللہ پاک وہاں کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، عالم برزخ کی چیزوں کو عبرت کے طور پر یہاں بتاتے ہیں، خوف کو بتاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اس طریقے سے خوف پیدا کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون کی ایک بات لکھی ہے، کبھی میں نے آپ کو سنائی ہوگی، پھر آپ کو بتا دوں تاکہ ان باتوں کو سننے کے ساتھ تھوڑا یہ کیا ہو، دل کیا کرے، پگھلے اور میں پگھلانا اس لیے اس طریقے سے چاہتا ہوں میرے اور آپ کے دلوں کو کہ ذرا یہ حرکت میں آوے اور 2-4 دن کے اندر پھر کیا کرے، مشین گرم ہو تو کام چلے، کیونکہ ابھی جانا ہے گلاسگو اور ونٹر کا زمانہ ہے اور 4 دن سے کار پڑی ہے باہر، 5 دن سے آپ عمرے میں گئے تھے، 8 دن سے کار کہاں پڑی ہے باہر، اور اتنے آپ بے بھروسہ ہے کسی کو چابی بھی نہیں دے گئے کہ نہ کوئی لین رہ جائے منچستر ہے نا، اتنے بخیل بھی نہیں بولو ذرا، تھوڑا اتنا تو اپنا ہی نقصان ہے۔ ایک بخیل تھا تو وہ بخیل نے اپنے دوست سے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، تمہاری یادگیری، تم سے میرا بہت محبت ہے، پتہ نہیں اس نے بخیل سے کی محبت کر لی تھی، بخیل بہت محبت ہے، تمہاری یادگیری کے لیے یہ آپ کی جو انگلی کے اندر رنگ ہے یہ مجھے دے دو، یہ میں پہنوں گا تو ہر وقت دیکھتا رہوں گا اور آپ کو یاد کرو۔ اس نے کہا کہ بس تمہاری انگلی خالی دیکھو تو مجھے یاد کرنا کہ میں نے مانگی تھی اور نہیں دی تھی، خالی دیکھ کر بھی یاد کرتے، خالی دیکھ کر بھی کیا کر سکتے ہیں، یاد کیا کہ دیکھو انگلی خالی دیکھو، تم بھی یاد کر لینا، یہ کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کرنا ہے اس کا، ہے نا، کیا آپ کا جو امام علی تو کا جب آپ کے پاس نہیں ہو تو یاد کر لینا کہ نہیں دیا تھا، یاد ہی کرنا مقصد ہے نا یہ، تو اتنے مقصد۔ تو 8 دن سے کار پڑی ہوئی ہے، برف کے اندر ہے، ٹھنڈی ہے، اور آپ کو لمبا سفر کرنے آنے کے بعد فوراً تو آپ کیا کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے صبح میں جب جانا ہے 8 بجے تو فجر کی نماز کے بعد ہی اٹھ کر پہلے اس کو آن کرنے کا، دھو 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 دھو، سب کو پریشان ہے، دھڑا دھڑا، کہ 2-1 گھنٹے میں کبھی گرم ہو تو پھر یہ کیا کرے، پھر چلے، لمبا سفر ہے نا یہ۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہم کو گلاسگو نہیں، ہمیں جانا ہے کہاں، جنت تک جانا ہے، یہ دل جو اگر پگھلے تو ہے نا، اور اس کا مشین یہ ہے، یہ پوری کار ہے پاؤں سے لے کر یہاں تک، یہ کیا ہے، پوری کار ہے، اس کی یہ لائٹ، اس کار کی کیا ہے، یہ لائٹ ہے، اس کا یہ کلچ ہے، ہنس رہے ہیں آپ، صحیح عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ کیا ہے، یہ کلچ ہے، یہ اس کا بریک ہے، آگے بات میں جہاں چلیں گے وہاں جائیں گے، جہاں رک جائیں گے وہ رک جائیں گے، اس کا یہ بریک ہے، اس کا یہ کلچ ہے، اس کی یہ جو ہے آنکھ ہے، آگے کی بات سمجھ میں، ہاں، اور اس کی یہ پیچھے کی لائٹ ہے، سمجھ میں آیا نا، پیچھے بھی لائٹ ہوتی ہے نا، آگے بھی لائٹ ہوتی ہے، یہ پیچھے کی لائٹ ہے اس کی،
یہ ہے بہت سارا ہے کار کے اندر. پھر اندر جو ہے بھرا ہوا ہے وہ آپ کے اور میرے پیٹ میں ہے انڈڑیا. اور پیٹرول تو اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو کار دھکے مارتی ہے. اثر کے وقت ہماری بھی کار دھکے مار رہی تھی ہے نا, اثر و مغرب کے درمیان میں یہ. اور پھر جو جب مغرب آ گیا اور زمزم پی لیا کھجور مار لیا تو کار کا دھکا کیا ہو گیا. ہاں ایک آدمی اثر مغرب کی بات اس کو بلایا کہ جا یہاں نہیں تو کہ آؤ ہے ان کی, وہ بیچارے تو اٹھے کہ جام کی نہیں جام. وہ خط بلایا ابھی تو نہیں پسی گیو ہوں گے. اور جو مغرب بات بلاوے ہم کے چلو ہم کے جلدی جلدی کہ ہم کے بیچار بچ ہے کہاں سے ہم کے چلو چلو. کار کا دھکا کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ اندر میں پیٹرول ڈالا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک. یہ لائٹ تو, اور اس کا اصل مشین جو ہے اصل یہ کیا ہے, کار کا دار و مدار اصل مشین کے اوپر ہے. کیسا بھی ڈبہ کار ہو لیکن اگر اس کا مشین اچھا ہے, مشین کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ, انجن اگر اچھا ہو تو کیا ہو جائے گا. کبھی کبھی بعض لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں, کار ان کا ڈبہ ہوتا ہے اوپر سے ٹوٹا پھوٹا, لیکن کسی تھی چوری نے مرسیڈیز لا کے دلو سے ہوں جائے سستے میں ہوں جائے, اوپر سے ٹوٹا ہوا ڈبہ ہے. اور راستے میں جو ہے کوئی مرسیڈیز والا سوچتا ہے کہ یار سب واڈو ٹوٹے سے نا آٹلو یہ کی اور تھنے خبر نہیں اندر میں مرسیڈیز بھر لی سے کہیں مل گیا اس کو سستے میں. کسی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو چوری کا الزام نہ دو, کسی کی مرسیڈیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بھر لیا اس نے. یہ اصل جو ہے ہمارا انجن ہے. یہ اگر گرم ہو جائے 2-4 دن کے اندر اور پھر اس گرمی کی وجہ سے میرے عزیز دوست اور بزرگوں ہمارے جسم کی کار دوڑنے لگے تو ہم اس کو اتنی فاسٹ ہاک دیں قیامت کے میدان سے ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ جل شانہ سے معافی مانگ کر. اس لیے میں آپ کو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں ہے نا کہ ہمارا جو ہے یہ انجن کیا ہو جائے, تیز ہو جائے. تو کہہ رہا تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس لیے بیان کرتا ہوں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اتنے بزرگ کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے جوانی کا زمانہ تھا, ہوگا 15, 16, 17 سال کی عمر, جب اتنے مشہور نہیں تھے. اس وقت کہتے ہیں تھانہ بھون میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک میاں جی تھے, ان کا نام میاں جی تھا لیکن بوڑھے تھے, بہت بڑا وکیل تھا وہ. اس کے پاس اس زمانے کے 300 روپیز تھے. اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے. کیسے, چاندی کے, یہ 300 روپیز. وہ سب کو بند کر کے پیک کر کے زمین کے اندر کھارا کھود کر ڈالا تھا, دفن کیا تھا. اور اس کے اوپر کیا رکھی تھی, بیٹ, چارپائی, اور اوپر وہ سوتے تھے. اور یہ باتیں سب جو ہے تھانہ بھون والوں کو معلوم تھی لیکن کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا نہیں تھا. ہاں لسر موضوع خبر پڑتی کہ گاڑی جاتے کوئی گاؤں والے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے کے اندر جو ہے یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے آخرکار وہاں بھی یہ نوجوان جو ہے نوجوان ذرا لاؤبالی پن ہوتے ہیں تھوڑے, ہے نا, ان کو سنبھالو. یہ جو اگر سنبھل گئے تو کام بن گیا, اور جو یہ سنبھلے نہیں تو یہ آٹھی جنازوں بھی نیچے پھینک لی ایمان ہے نہیں جائے گی. وہ میت تو کہتے جاتا رہا جاؤ جا قبرستان. یہ ایسی قوم ہے جو اگر سدھاری نہیں تو, اور اگر سدھاری تو پھر محمد بن قاسم ملکوں کو یہ فتح کر لیتی ہے. ان کی طرف تم توجہ کرو, ان کی قدردانی کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ جو اتنی عمروں میں مسجدوں میں آ کر رہتے ہیں, جو تم نے قدر نہیں کی تو اللہ پاک تمہارا گلا پکڑے گا. میں سچ عرض کرتا ہوں, جو اگر ان کی قدر تم نے نہیں کی تو. یہ قوم کی اصل پونجی ہے یہودیت نصرانیت. بات میں بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں, یہودیت نصرانیت دنیا کے تمام چالاک لوگ جو یعنی کوئی بھی ہو یا کسی کا ایسا آئیڈیا ہوگا جو اسلام کو کمزور کرنا چاہے, ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ اس قوم کے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو لے لو, بس فنش ہو گیا, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں مجھے وہ لوگ نہیں بہلائیں گے بسلائیں گے, اب انہیں بہلائیں کروانا ہوں, تمہیں مجھے کچھ نہیں پوچھیں گے. نظر ہے نوجوان لڑکوں کی طرف اور نوجوان لڑکیوں کی طرف کہ یہ طبقہ جو اگر آ گیا جس قوم کے اندر, اور یہ اگر کسی قوم میں سے ہٹ گیا وہ قوم برباد, ختم, فنش ہو گئی بات. تم لوگ ان کو مسجد میں دیکھتے ہیں, دعا سے کرو خدا سے جو ان کے متعلق تم نے کوئی ناجائز کوئی لفظ نکالا ایسا, ان کی توہین تذلیل کی جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کی, اور ایسا کر کے پھر ان کو واپس شراب خانے میں بھیجا تو بخشش نہیں ہوگی قیامت کے میدان میں, یاد رکھنا. کیونکہ آج کا نوجوان خرافات میں پھنسا ہوا ہے. ٹاؤن کے اندر آپ کو قدر ہونی چاہیے کہ وہاں سے نکل کر مسجد کے اندر چادر باندھ کر بیٹھا ہوا ہے. تمہارے اور میرے دادا بھی نہیں بیٹھے تھے, اور وہاں وہ روتا ہے. اور اتنا سا نوجوان یوں سوال کرتا ہے کہ یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, کل کو چھوڑنے کا ارادہ ہے, بالکل, یا کیوں, وائی, کس لیے؟ مولوی صاحب نے کہا, میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لڑکیاں سامنے آ رہی ہے اور مجھے بہت ڈر ہے آخرت کا. میں نے کہا چھوڑو نہیں, اس کا علاج میں تم کو بتا دیتا ہوں. اور بتا دیا, کل سے جانا. کہا ٹھیک ہے. ابھی مغرب کے بعد ایک نوجوان آیا. ایسے تو کئی آتے رہتے ہیں. تمہیں اللہ جل شانہ یہاں پوچھو گی جو ان کی تم نے قدر نہیں کی, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ایسا ہی لگا رکھا ہے, ایسا ہی بٹھایا ہے نا. میرے پاس اپنا وقت اتنا ہے کہ میں مشکل سے کسی کو 10-5 منٹ دیتا ہوں. آج میں آدھا سے زیادہ وقت جو ہے ان کے لیے صرف کر رہا ہوں. کیوں کہ بزرگوں کے کلام میں پڑھتا ہوں, اہل خانقاہ کے بزرگوں کے اندر, کہ جس آدمی کو کسی قوم کی اصلاح کرنا ہے وہ سب سے پہلے ان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو.
وہ اگر سدھر گئے تو ان کے ماں باپ کے لیے بھی سکون مرنے دم تک، اور پوری قومیت مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے کیا ہو جائے گا، ستون بن جائے گا، ہے نا؟ یاد رکھنا یہ ان کے ان افعال کے اوپر کہ یہ باہر کی دنیا کو چھوڑ کر مسجد کے ماحول کے اندر آ رہے ہیں، اور تم نے اگر زبان سے کوئی غلط نکالا لفظ، ہو سکتا ہے موت، اینگل موت پکڑ ہو جائے، اینگل بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ کیوں کہ میں نے بتا دیا قوم کا فاؤنڈیشن کس کے اوپر ہے، نوجوان لڑکی، اور ہم راستہ چکے ہوئے ہیں، ہاں ان کے اوپر ہے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھیے، آپ گن لیجئے، یہاں بوڑھوں کو کیجیے اور نوجوان کیجیے، نوجوان طبقہ زیادہ ہے، کالج کا طبقہ سارا بھرا ہوا ہے یا اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور روز آئے دن آ رہے ہیں، اور ابھی رات کو آئیں گے، کالج سے آتے ہیں۔ کل بھی جو ہے ایک اسپیشل ایک جو ہے اسٹوڈنٹ آیا رات کو، بہت دیر تک بات کر گیا، جو وعدہ کر کے گیا کہ ابھی ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ بہت بڑی بات، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ بچوں کو بٹھایا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کہتے یو گو، تمہارے گھر چلے جاؤ تم لوگ، یہاں بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھیں گے، نہیں، ان کو صف اول میں جگہ ہونی چاہیے۔ میں نے کہہ دیا ان کو صف اول میں آ کر بیٹھو، 14 سال کی عمر ہو گئی ہے تو پہلی دوسری سب تمہارا، ان کا جذبہ بڑھاؤ، ان کو بتاؤ کہ تم ہی اصل قوم کی پونجی ہے، کل تم ہم مرنے والے ہیں، تمہیں مجھے غسل دینے والے کون ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ تمہارے میرے جنازے کی نماز پڑھنے والے کون ہے؟ یہی ہے۔ ان کو برباد کیا تو امام کے علاوہ تمہیں تمہاری نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور اگر ان کو آباد کیا تو تم مرو گے، تمہاری جنازے کی نماز کے اندر صفیں لگی ہوگی، اور جس مسلمان کی میت کی جنازے کی 40 آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جنازے کی نماز کی حقیقت آپ نے سنی؟ جنازے کی نماز کی حقیقت یہ ہے کہ میت رکھا جاتا ہے سامنے اللہ کے، اور امام کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن خدا کے سامنے سفارش کرنی ہوتی ہے، یہ اللہ پہلے ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے بعد ہمارے میت کو بھی معاف فرما دے، اور پیچھے سارے لوگ اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفر لحينا۔ پہلی تکبیر کے بعد یعنی ثنا کے بعد نمبر 2 کی تکبیر آتی ہے، اللہ یا درود پاک کے بعد نمبر 3، اللهم اغفر لحينا، یہ اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت، ومیتنا، اس میت کی مغفرت کر دے، امام یہ اللہ پاک سے، اور سب لوگ پیچھے دعا پڑھتے ہیں، سب کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ 40 مسلمان اخلاص کے ساتھ کہہ دے ہوئے کلمہ پڑھنے والے، میرے مولا اس کی مغفرت کر دے، حق تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وشاہدنا، جو یہاں حاضر ہے، غائب ہے وہ، صغیرنا کبیرنا، چھوٹے کی بھی اور بڑے کی بھی، وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، ہمارے مردوں کی بھی اور ہمارے عورتوں کی بھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یہ اللہ آپ جس کو بھی زندہ رکھے اس کو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ جنازے کی نماز میں جتنے کھڑے ہیں دعا ہو رہی ہے، اللہ جب ہم کو موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر، ہم کو ایمان کے اوپر موت دینا، اس کے لیے بھی دعا ہو گئی، اپنے لیے بھی دعا ہو گئی۔ یہ جنازے کی نماز کی حقیقت ہے، اسی لیے جب بچہ مر جاتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں کرانے کی ہوتی ہے، کیونکہ بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں ہے، تو وہاں یہ دعا بدل جاتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اللہم اغفر لحینا کی جگہ پر یہاں دعا بدل گئی، چھوٹا بچہ ہے، لڑکا، اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ اللہ یہ تو معصوم ہے، جنت میں جا رہا ہے، ہم نے سنا کہ چھوٹے بچے سفارش کریں گے، اس کے ماں باپ کی تو کریں گے، اللہ اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو یاد دلانا، ہماری بھی کر لے ساتھ میں۔ فرط مانے ذخیرہ، فرطن مانے کیا ہے؟ فیر طوئی، فرطن مانے ذخیرہ، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا، اس کو اس کے ماں باپ کے لیے تو ہے لیکن ہمارے لیے بھی اس کو ثواب اور ذخیرہ بنانا، وجعلہ لنا اجرا وذخرا۔ اور پھر فرمایا سنا کہ قیامت کے میدان کے اندر یہ لوگ سفارش بھی کرتے پھریں گے، چھوٹے بچے آپ کی اجازت سے یا اللہ، تو وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یا اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دینا، اور آج سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کو بڑی سے بڑی سفارش کی اجازت بھی دے دینا۔ اور لڑکی ہے تو یہی دعا ہے، لیکن وہ مذکر اور مؤنث کے صیغے کا ذرا فرق پڑ جاتا ہے، وہاں ہو کی جگہ پر ہا آ جاتا ہے، لڑکی ہے نا، اللہم اجعلھا لنا فرطا وجعلھا لنا اجرا وذخرا وجعلھا لنا
وہاں تھا شافی و مشفع، یہاں ہے شافیۃ و مشفع تانیث مؤنث. یہ ہے جنازے کی نماز کی حقیقت میرا عزیز دوست. تو تمہارے میرے جنازے کی نماز کون پڑھیں گے؟ یہی پڑھیں گے نا. ورنہ ہندوستان سے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ایک باپ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، ہندوستان سے کیمبرج میں. باپ زمیندار تھا، زمین کی آمدنی خوب تھی، اس زمانے میں یہاں مسلمان کم ہوتے تھے بلکہ اکا دکا. بھیجا، بھیجنے کے بعد یہاں سے ڈگریاں حاصل کی، اور اس کا باپ بہت بیمار ہو گیا. تو وہاں سے اس کو میسج دیا جلدی سے ایک دم آ جاؤ فلائٹ سے، تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے، آج کل مرے. وہ پہنچا جلدی سے، وہ گیا 1-2 دن میں اس کا باپ مر گیا. گاؤں کے بوڑھوں نے، رشتے داروں نے غسل دیا، کفن دیا باپ کو، قبرستان میں لے گئے. وہ بچہ بھی ہے جو یہاں سے گیا تھا، وہ سارے لوگ سب بنا کر لگ گئے ہیں. اور بچہ دور جو ہے جیب میں سے پیکٹ میں سے سگریٹ نکل. سارے یہاں عام طور پر ہندوستان کے اندر نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میدان میں، قبرستان میں. آپ نے دیکھا نہیں کہاں پڑھتے ہیں؟ میدانوں میں پڑھتے ہیں. باپ کی نماز پڑھانا ہے وہ نہیں ہے. اس کا باپ جو یہاں کیمبرج یونیورسٹی سے، اس کا بیٹا جو کیمبرج یونیورسٹی سے گیا انگلینڈ سے ہندوستان پہنچا، تو ایک جو ہے ایک آدمی پہنچا جس کو جذبہ اور یہ تھا، کوئی ابراہیم جیسا ہوگا، نماز کے اندر سے گیا. نالائق تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ کی نماز بدھا پڑے نا، تو آؤ بولے لو، تیرے کو شرم نہیں آتی؟ دیکھیے شوری مرا کپڑا ناپاک تھے جرائم کی. افسوس سے لعنت ہے ایسے بیٹے کے اوپر کہ جس کا باپ مر جائے وہ اپنے کپڑے ناپاک کے ساتھ باپ کو دفنانے کے لیے آئے. کیا ایسے لوگ اولاد چاہتے ہیں؟ آپ ایسی اولاد چاہتے ہیں؟ نہیں کو نہیں. اسی لیے یہ کام ہے، اسی لیے. ورنہ امریکہ بہت بڑا پھیلا ہوا ملک ہے، بہت بڑا. آپ جانتے ہیں امریکہ اتنا بڑا پھیلا ہوا ملک ہے کہ کسی جگہ پر ونٹر چل رہا ہے، کسی جگہ پر سمر چل رہا ہے نا. ہاں، اتنا بڑا پھیلا ہوا ملک ہے. وہاں کسی جگہ کے اوپر پاکستانی حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک پاکستان کے تھے حاجی صاحب. یہ تو موجودہ دور کا واقعہ ہے. اور جب انتقال ہو گیا تو کچھ خبر نہیں، ان کی 4-4 5-5 6-6 بچے ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، بہت پیسہ ہے، ہر بچے کی کار الگ ہے، اور یہ اور وہ بڑا کاروبار. ہاں، یہ تو کاروبار تب تک معلوم ہوتا ہے جب تک یہ حیات اور چلنا پھرنا ہے. جو پڑھے تو پھر معلوم ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. سب بچے کھاتے پیتے ساتھ میں رہتے ہیں، موج مزہ، سب کی کاریں الگ. یہ پھر حاجی صاحب بیمار ہوئے، مر گئے. تو یہ حاجی صاحب کو وہاں سے 300 کلومیٹر ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ندوا سے فارغ ہوئے لکھنؤ کے اندر سے. یہ حاجی صاحب حج میں گئے تھے تو یہ مولانا عالم بھی گئے تھے حج میں، وہاں جا کر ملاقات ہوئی. وہ بھی امریکہ میں تھے لیکن 300 میل دور. اس لیے میں نے کہا کہ بہت پھیلا ہوا. پہلے جو تمہید باندھی دوستی ہو گئی تھی تو کبھی وہ آئے تھے ان کے گھر پر. تو حاجی صاحب کی بیوی نے کہا یا بچوں کی اماں نے کہ بھائی وہ مولوی صاحب جو ہے ان کے ساتھ حاجی صاحب کا تعلق ہے، کچھ ٹیلی فون کر دو کہ مرتے وقت کچھ وہ پھونک مار دے. مرتے کیا پھونک مار لگی. بہرحال ٹیلی فون کیا تو ماں نے پوچھا کہ کیا ہوگا؟ انتقال ہو گیا اور ایسا ایسا. ماں نے کہا میں اب بھی فلائٹ سے آ رہا ہوں، اسی وقت. کس سے آ رہا ہوں؟ فلائٹ سے. سمجھ گئے وہ اسی وقت. اس جگہ سے جہاں وہ رہتے تھے فوراً فلائٹ کا ٹکٹ لیا. ملک کے اندر کا معاملہ تھا، آدھا پونے گھنٹے میں پہنچ گئے ہوں گے. جانے کے بعد دیکھا کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو صندوق میں رکھا ہوا ہے، ٹائی پہنائی ہوئی ہے، سوٹ نیا آج کا. کہاں رکھا ہوا ہے؟ صندوق میں. اور سوٹ اور ٹائی پہنایا ہوا ہے میت کو، بوٹ بھی پہنائے ہوئے ہیں نئے، ہاتھ میں رنگ ہے سونے کی. اور عیسائی جتنے جو دوست احباب ہیں ان کی دکانوں سے تعلق ہے، وہ سب کی لائن لگی ہوئی ہے، مرد اور مل کر ایک ایک ان کو کس کر رہے ہیں میت کو. محبت ہے اس لیے. عورت بھی اور بھی. نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ کچھ نہیں. اور اس طریقے سے گویا آپ لے جائیں گے دفنانے کے لیے. مولانا گئے، دیکھا اللہ یہ کیا ہو گیا. بیچارے ان کے تو پاؤں نکلنے لگے. وہ جلدی سے جو ہے حاجی صاحب کی بیوی کے پاس گئے، منت سماجت کی، تمہارے بچوں کو بلاؤ. کہا کہ دیکھو تمہارا باپ جو ہے نا مسلمان، میرے ساتھ حج کیا، نیک دیندار، یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ابھی یہ تو سب باپ کے دوست احباب ہے، ہمارا شوق بہت بڑا ہے، روزانہ یہ مال خریدنے کے لیے آتے ہیں، ان سے ہمارا مال کا واسطہ ہے.
اور یہ سب چاہتے ہیں. ابھی ہم ان کو منع کیسے کریں؟ وہ سب آ گئے ہیں اور یہ سوٹ ٹائی جو ہے وہی لائے ہیں. عیسائیوں کے یہاں جو مر جاتے ہیں تو اسپیشل ٹائی پہناتے ہیں, ہے نا. ہاں یہ لوگ لائے نیا جوڑا. کہا پلیز, بچے کے سامنے مولوی صاحب نے رویا دھویا اور یہ اور وہ. کہا مسلمان ہیں. کہا تم بالکل سارے بچے ہٹ جاؤ, تمہارے باپ کو مجھے سپرد کر دو, میں اکیلا کام کر لوں گا, 2-4 بوڑھوں کو لے کر میں سب کر لوں گا. پہلے تو نہیں مان رہے تھے, لیکن اس کی والدہ پرانے ڈب کی تھی. لیکن یہ تو پرانے ڈب کی ڈوسلیاں بھی یہاں جو بگڑ جاتی ہے پھر کہ کیوائی نہیں تاری صاحب, کیوائی نہیں. اور جو رابعہ بصریہ بن جاتی ہے تو یہ بھی ہے ہمارے سامنے. ہاں, عورتوں کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جس راستے پر آ گئی نا یہ ختم چاہیے. تمہارے بظاہر یہ لیڈی کرو تھوڑی دو تھوڑی بار تو بلائی ناجائز کام میں بھی کیا کرنے کا, تھوڑی ذرا ڈھیل کر کے پھر آہستہ سے ان کو سمجھانے کا. ترت جو کھینچے مر یہ تو بھی نہیں چھوڑنے. یہ عورت کی فطرت میں لکھا ہے انسائکلوپیڈیا میں. دیکھو اب سمجھے, اب سمجھ. رابعہ بصریہ گئی اپنے زمانے کے اندر حسن بصری کے پاس. حسن بصری دریا کے اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. رابعہ بصریہ کو غصہ آیا, اپنے آپ کو ہوا پر اڑایا اور نماز پڑھی. اور حسن بصری کو وہاں سے کہا پردے کے ساتھ کہ دریا کے اوپر تیل لینا مچھلی کا کام ہے اور اوپر اڑ جانا مکھی کا کام ہے. میں نے مکھی کا کام کیا, تم نے مچھلی کا کام کیا. کون سی دھار ماری؟ دھار یہ مارو کہ کسی مسلمان کے دل کا تزکیہ کرو, صفائی کرو. حسن بصری چپ ہو گئے. میں نے کہا دیکھو جب عورتیں آ جاتی ہے تو پھر تم بڑے بڑے اولیاء بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ہی قرآن پاک میں آپ نے سنا, آج ہی سنا, فرعون کی بیوی کہا جائے نا یہیں سے. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون مارتا تھا بیوی کو, کھنجر ٹھوکتا تھا, سب کچھ. بیوی نے کہا خدا کے اوپر عاشق ہوں, اللہ کی محبت گر گئی ہے تو مار دے, گرا دے. پہاڑ پر لے گیا اور کہا یہ پہاڑ پر سے ڈالو. جب وہ پہاڑ پر گئی اور نیچے دکھایا تو دیکھ کر ڈر لگتا ہے, دیکھ کر کھائی کے اندر. ارے بادے پہاڑ ہے نا, وہ کنڈول میں بیٹھے نا, کنڈول, چکڈول نہیں وہ اور ہے, کنڈولا, گنڈولا بیٹھا. یہ نہیں, یہاں بھی تو ہوگا نا. اوپر جاتا ہے ایک دم, ہوا پہاڑ پر سے پہاڑ پر جاتا ہے. بعض وقت آنکھیں بند کر لینی پڑتی ہے. میں بیٹھا ہوں ایک مرتبہ, ہے نا, یہ سب مفتیوں نے مولویوں نے مجبور کر کے بٹھایا کسی جگہ کے اوپر, سفر میں تھے تو, ہے نا. جی اوپر دیکھا ہے نا آپ نے, ایسے بڑے پہاڑ کے اوپر لے گئے, باندھا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باندھا اور کہا نیچے دیکھ. دیکھا, کہا تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی. اس وقت وہ دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ دعا قرآن پاک میں آئے اس وقت, ہے نا. اذ قالت, جب کی دعا کی اس نے, رب ابن لی بیتا فی الجنہ, یا اللہ یہاں نیچے کھائی ہے لیکن میرے لیے جنت کا مکان وہاں بنا دیجیے. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ, جائے گا جسم نیچے اور میری روح کہاں جائے گی؟ عندک. ونجنی من فرعون وعملہ, اور یا اللہ جلدی فرعون سے چھٹکارا دے دے مجھے, ڈال دے. یہ دیکھا آپ نے, جلدی چھٹکارا مل جائے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, اور یہ سب ظالم قوم سے نجات دی. ان کو ڈالا دھرام سے, جسم گیا نیچے, روح گئی جنت کے اندر. عورت جب کام پر آ جاتی ہے تو میں حاجی صاحب کل انشاءاللہ, اس لیے کہ 10 منٹ اوپر ہو گئی ہے, ابھی دوسری مجلس بھی ہے, لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ تو عرض کر دوں. یہ دل کو حرکت میں لاؤ دوست اور بزرگوں. مایوسی کی بات نہیں ہے, خوف بھی پیدا کرو, امید پیدا کرو. میں تمہیں چند باتیں امیدوں کی بتلانا چاہتا تھا, اس شکل کے اندر بتلانا چاہتا تھا کہ سوری 2-3 منٹ, یہ سوری آپ کے لفظ میں ہے, سوری کس کے لفظ میں ہے؟ آپ کی ہے نا. ایک ڈاکٹر نے جو ہے کسی کی ڈاڑھ نکالی اور ڈاکٹر پتہ نہیں نیم ڈاکٹر تھا, آدھا مار کے ایسی ڈاڑھ نکالی کہ بیچارہ آنکھ سے اندھا ہو گیا, وہ رگ کٹ گئی. تو کہتے ہیں آنکھ کی بیماری ہے کیا؟ سوری معاف کرنا, سوری کہہ دیا ان کیا, پوری آنکھ ختم کر دیا, کہتے سوری. مکہ مار کر بھی کیا کہتے ہوئے؟ سوری. یہ
اور ہمارے مولوی صاحب کا قصہ بھی سن لو اصل، تاکہ آپ کو تھوڑی، ہمارے ایک مولوی صاحب ہے وہ یہیں ہے ابھی تک، بلے والے ہیں، شروع کی بات ہے 25-30 سال کی یا اس سے پہلے کی ہوگی، میں نے سنا وہ بیچارے جا رہے ہیں کہیں، تو ایک انگریز بڑھیا بہت بڈھی صبح میں وہ جا رہے ہیں کہیں کام کو، تو وہ بھی آ رہی ہے، تو دھکا لگا کچھ یہ انجان پن میں، تو وہ بیچاری سمجھ گئی کہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا. اب یہ بیچارے آ کے گئی اور کہا کہ یار اتنی بڑھیا کو دھکا لگایا یہ اچھی بات نہیں ہے، جا کر کچھ آگے کرنا چاہیے. تو آگے جانے کے بعد ان کو کہتے ہیں آگے تھینک یو، سوری بھول گئے. کیا ہوا؟ سوری بھول گئے اور کیا کہہ دیا؟ تھینک یو. وہ بیچاری سوچتی ہے کہ دھکا مارے اور پھر تھینک یو، لیکن وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ سوری. تو دوست 2-3 منٹ، اگر کوئی کہے کہ میں شراب میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی کہے میں زنا کاری میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی کہے میں عورت کے اوپر ظلم کرنے میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی کہے میں انٹرسٹ میں پھنسا ہوا ہوں، کوئی کہے میں ایسا گناہ، ان گناہوں کی شکل کے اندر اولیاء کرام کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھو ان شکلوں کے، ان میں یہ پھنسے ہوئے تھے، پھنسنے کے بعد یہ کیسے اولیاء بنے دنیا میں، ان کے اندر پھنسے ہوئے تھے، این رنڈی بازار کے اندر تھے اور کیسے وہاں سے ولی بن کر نکلتے. یہ دنوں کو ذرا حرکت آ جائے تو امید کی کرن پھوٹ نکلے. چند دن ہے انشاءاللہ، امیدوں کے اندر اور خوف کے ساتھ اگر خدا کے سامنے التجا کر دی میرے دوست کو، پوری دنیا کی زندگی تو بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی دعا کر لیجئے جن حضرات کو جانا ہے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ کریم معاف فرما دیجئے گناہ کو. مولا کریم ہمارے نوجوانوں کو مولا کریم قبول فرما، نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو سب کو قبول فرما. مولا کریم یا اللہ ان کے بارے میں یا اللہ جو مختلف محنتیں ہو رہی ہے اللہ خوب یا اللہ، اور یا اللہ عام مومنین کی زبانوں کو، ان کے دلوں کو ان کے حق میں نرم فرما. یا اللہ عام مومنین کی زبانوں کو دلوں کو ان کے حق میں نرم فرما، ان کے جذبے کو آگے بڑھا. مولا کریم ان کا اسلام کا فوجی بنا، مولا کریم اسلام کا فوجی بنا. اور ہمارے جنازے کی نماز ہی کے لیے نہیں، مولا کریم اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے یا اللہ ان کو آگے یا اللہ تیار فرما دیجئے. مولا کریم یا اللہ جتنے حاضرین مجلس یہاں بیٹھے ہوئے اتنی دیر، مولا کریم یہ سب کو قبول فرما لے. امید اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ، امید اور خوف پیدا فرما دے یا اللہ. راستہ صاف ہے ہمیں بتا دیجئے. مولا کریم سب کو قبول فرما لے. ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو یا اللہ تندرستی اور صحت سے نواز. یا اللہ حسن جو اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، آپ علام الغیوب ہے، آپ جانتے ہیں یہاں کوئی چیز لینے کے واسطے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، محض وجہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اور ثواب لینے کے لیے بیٹھے ہیں. مولا کریم عطا فرما دیجئے. دنیا کے بھی اگر مسائل مشکل ہو ان کے اللہ آسان فرما دیجئے. حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما. اگر بچے نافرمان ہو تو ان کو فرما بردار بنا، بیوی نافرمان ہو تو ان کو فرما بردار بنا، شوہر کی طرف سے ظلم ہو تو شوہر کی دلوں کو نرم فرما دے. مولا کریم تمام مشکل مسائل کو آسان فرما دیجئے. اور آخر میں مولا کریم تیرے ساتھ ایسا تعلق عطا فرما دے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق عطا فرما دے کہ سچے دل سے توبہ اور سچی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. اور مولا کریم یہ ہمارے خاتمہ بالخیر کا سامان ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا کریم ہماری دعاؤں قبول فرما لے. اللہم رب الحل والحرام ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا مولانا محمد من السلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.